میں اکثر آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ جو لوگ جھوٹے قصے کہانیاں بیان کرنے والے ہیں ان سے بچیں، کیونکہ اس منبر کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر کتاب و سنت کو بیان کیا جائے۔ تو دیکھیں، اب میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ نماز میں ہاتھ کس جگہ پہ باندھنے چاہیے۔ حدیث میں اس کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے کیا طریقہ ملتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 21967 ہے، اور یہ حدیث الجامع الصحیح کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت حلب طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع ہذہ علی صدرہ، کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھا ہوا تھا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 489 اور السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر حدیث نمبر 2335 ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ وہ وائل بن حجر ہیں جو 10 ہجری میں نماز سیکھنے کے لیے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی آخری عمر مبارک میں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور میں نے دیکھا وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور اپنے سینے کے اوپر باندھا۔ یہ نماز نبوی ہے، یہ سنت والی نماز ہے۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 759 اور معرفت السنن کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھتے، آپ نماز میں ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھتے۔ چھوڑیے قصے کہانیوں کو، چھوڑیے ساری چیزوں کو، آپ احادیث کو لیں۔ یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے نہ پڑھو جیسے تمہارے محلے میں پڑھی جاتی ہے، ویسے نہ پڑھو جیسے تمہارے علاقے میں پڑھی جاتی ہے، ویسے پڑھو جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 757، السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 3249 اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 24852۔ حضرت جریر کہتے ہیں، رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز میں ہاتھ کدھر باندھتے تھے۔ رأیت علی رضی اللہ تعالیٰ یمسک شمالہ بیمینہ علی الرسغ فوق السرہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت جریر کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا وہ جب نماز پڑھتے تھے تو ناف سے نیچے ہاتھ نہیں باندھتے تھے۔ اب ایک اور حدیث سنیں، السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 2332 ہے، اور التاریخ الکبیر کے اندر امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 2911، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا مطلب ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور سینے کے اوپر باندھنا۔ مجھے تو علی کی نماز پسند ہے، کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے۔ مجھے علی کی نماز پسند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے میں اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھتا ہوں۔ علی کی بھی یہی نماز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی نماز ہے، صحابہ کرام کی بھی یہی نماز ہے۔ معزز سامعین حضرات، بے شمار صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور صحابہ کرام کی نماز آپ سینے کے اوپر ہاتھ باندھتے تھے، یہی سنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔